خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے فرمانبرداری کی طاقت، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب ایمانداروں کو ایک ایسا معیاری اور روحانی مسیحی بنانا چاہتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے اور جو اس کی خواہش بھی ہے۔ مقدس یعقوب نے 4 باب میں ایمانداروں میں سماجی برائیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن صرف انہوں نے ایمانداروں میں سماجی برائیوں سے ہی متعلق بات نہیں کی، بلکہ ایمانداروں کو ایک معیاری مسیحی بننے کے لیے اصول بھی فراہم کیے ہیں، اور ان اصولوں میں ایک بہترین اصول جو بتایا گیا ہے وہ ہے خدا کی فرمانبرداری، اور فرمانبرداری کی طاقت بھی یہاں پر بتائی گئی ہے۔ ناظرین، اگر ہم مقدس یعقوب کے 4 باب کی 7ویں آیت سے 10ویں آیات میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر مقدس یعقوب نے ایمانداروں کو 10 احکام دیے ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی ایماندار ایک معیاری مسیحی بن سکتا ہے، اور 7ویں آیت میں 2 احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا حکم ہے خدا کے تابع ہو جاؤ، اور دوسرا حکم ہے ابلیس کا مقابلہ کرو۔ یہ وہ 2 احکام ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی معیاری زندگی کے سفر کو شروع کر سکتے ہیں۔ خدا کی تابع داری کی ناظرین 2 اشکال ہوتی ہیں، کیونکہ لفظ جو تابع داری ہے اس کی 2 اشکال ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ایسی تابع داری جو مجبوراً کی جائے، یعنی کسی کے اوپر اتنا پریشر ڈیولپ کر دیا جائے، یا وہ شریعت کے تابع ہو، یعنی وہ تابع داری جو ہوتی ہے اس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی ایکسٹرنل پاور کے تھرو تابع داری کرتا ہے۔ اور یہ پرانے عہد نامے میں ہمیں تابع داری ملتی ہے جو شریعت کے ڈر سے لوگ تابع داری کرتے تھے، اور یہ مجبوری تھی کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں سزا ملے گی۔ اب دوسری تابع داری جو ہے رضاکارانہ طور پر کسی کی فرمانبرداری میں آنا، یعنی آپ اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے اختیار کا انکار کرتے ہیں، اپنی ذات کا انکار کرتے ہیں اور کسی کی ذات کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ یہ وہ تابع داری ہے جسے رضاکارانہ فرمانبرداری، اور جسے ہم ایمانداری یا معیاری تابع داری کی بات کہیں گے، جسے مسیحی فرمانبرداری کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر مقدس یعقوب نے مسیحی فرمانبرداری کی طاقت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم مسیحی فرمانبرداری کی بات کریں گے تو اس کی ہمارے پاس 3 بڑی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ خدائے ثالوث میں رضاکارانہ فرمانبرداری ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ آپس میں ایک دوسرے کے فرمانبردار ہیں، اور وہ اپنی اپنی جوریڈکشن میں ایک دوسرے کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اس کی طاقت کیا ہے کہ جو خدا کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دوسری فرمانبرداری جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر میاں بیوی میں پائی جاتی ہے، کہ جو رضاکارانہ طور پر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے اختیار میں کر دیتے ہیں۔ یہ وہ رضاکارانہ تابع داری ہے جو انسان خود قبول کرتا ہے، اور یہ میاں بیوی کے رشتے میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ خدا اور کلیسیا کا جو رشتہ ہے یہ بھی وہی رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو کلیسیا کا دلہا کہا گیا ہے اور کلیسیا کو خدا کی دلہن کہا گیا ہے، اور کلیسیا رضاکارانہ طور پر خداوند یسوع مسیح کی تابعداری میں ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، لیکن خدا کی محبت جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے کلیسیا پر ظاہر کی ہے، اس کے وسیلے سے کلیسیا رضاکارانہ طور پر خداوند کی تابعدار ہے۔ اور ناظرین، تیسری جو تابعداری ہے، فرمانبرداری ہے، وہ ایمانداروں میں پائی جاتی ہے کہ ایماندار ایمانداروں کی فرمانبرداری میں ہے، اور یہ بھی رضاکارانہ عمل ہے۔ اس میں ایک ایماندار دوسرے ایماندار کو اپنے تابع رکھنے کے لیے کوئی جواز پیش نہیں کرتا، کوئی صورت پیش نہیں کرتا، بلکہ ہر ایماندار دوسرے ایماندار کا رضاکارانہ طور پر فرمانبردار ہے۔ سو ناظرین، یہ وہ فرمانبرداری ہے جس کا ذکر مقدس یعقوب نے 7ویں آیت میں کیا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ جو تابعداری ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہوپو تاگیتے، ہوپو تاگیتے۔ اور یہ جو ہوپو تاگیتے ہے، یہ یونانی گرامر میں فعل ماضی مکمل حکمیہ ہے، صیغہ جمع ہے، اور یہ ایسی تابعداری یا ایسا عمل ہے جب کوئی انسان ایک بار کرے تو وہ اسی میں ہی رہتا ہے، یعنی اس میں سے وہ نکلتا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایماندار خدا کے تابعداری میں آ جاتا ہے تو یونانی زبان کی جو گرامر ہے وہ اس لفظ کو یوں بیان کرتی ہے کہ اگر ہم ایک بار خداوند یسوع مسیح کی فرمانبرداری میں آئے ہیں تو پھر ہم اس عمل میں رہیں اور اس سے باہر نہ نکلیں۔ یہ وہ سینس ہے جو یہاں پر مقدس یعقوب نے ہمیں دی ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ایمانداروں کے مختلف حلقوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 3 دیکھتے ہیں تو وہاں پر معاشرتی حلقوں میں رضاکارانہ فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوس 16 باب کی 16 دیکھتے ہیں تو وہاں پر کلیسیائی حلقوں میں رضاکارانہ فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کولوسیوں کے نام خط اس کا 3 باب اور اس کی 18 دیکھتے ہیں تو یہاں پر خاندانی تابعداری کا نام دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ پہلا پطرس اس کے 2 باب کی 18 میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر کاروباری حلقوں میں فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ مقدس پولس رسول کا رومیو کے نام خط اس کے 13 باب کی 1 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اعلیٰ حکومتوں کی فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی بائبل مقدس میں فرمانبرداری جو ہے یہ ایک مسیحی ایمان کی کلید ہے، مسیحی ایمان کی چابی ہے۔ اگر ہمارے اندر کسی کی فرمانبرداری نہیں ہے تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکے گا، نہ کوئی کاروبار چل سکے گا، نہ ہی کوئی ملک چل سکے گا، کیونکہ فرمانبرداری بائبل مقدس نے بیان کر دی ہے کہ اس کے بغیر انسانی زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ ناظرین، دوسرا حکم جو بائبل مقدس میں دیا گیا ہے مقدس یعقوب نے، اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ناظرین، جب ہم دوسرے حکم کی بات کرتے ہیں یہاں پر ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر جو پہلا حکم ہے وہ ہے خدا کی تابعداری کرنا، بس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ بغیر فرمانبرداری کے مت سوچیں کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا حسن اتفاق نہیں ہے کہ دوسرا حکم پہلے نہیں لکھا، پہلے خدا کی تابعداری پھر ابلیس کا مقابلہ ہوگا تو پھر ہم ابلیس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح خود متی کی انجیل کے 4 باب کی پہلی 11 آیات میں اس نے ابلیس کا مقابلہ کیا تو پرنسپل کیا ٹھہرا کہ وہ بھاگ گیا۔ ایمانداروں کے لیے بھی یہی پرنسپل ہے، اگر ہم خدا کے تابعداری میں رہیں گے اور ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ ابلیس اس لیے بھاگے گا کہ وہ کلام مقدس سے گھبراتا ہے۔ خدا نے
खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम का सहारा लिया और कलाम से मुकाबला किया, और आज जो ईमानदार इब्लीस का मुकाबला खुद करते हैं वो हार जाते हैं। जो खुदा के कलाम से करते हैं यीशु मसीह की तरह, वो जीत जाते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात कि इब्लीस हमेशा झूठा होता है और वो सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा ईमानदार सच्चाई पर खड़ा है और इब्लीस झूठ पर खड़ा है। ईमानदार की ताकत यही है कि वो खुदा की फरमाबरदारी में रहे, और इब्लीस के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो तुमसे भाग जाएगा। और नंबर 3 है कि वो शिकस्त खुर्दा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिकस्त दे दी हुई है, और अब उसकी शिकस्त जो है वो हमारे सुपुर्द भी कर दी गई है। यानी अगर हम खुदा की फरमाबरदारी में हैं तो इब्लीस की शिकस्त जो है वो उसकी मंजिल है, वही उसकी आकबत है। लेकिन शर्त यह है कि ईमानदार ताबेदारी में, फरमाबरदारी में खड़े रहें। और मुकद्दस याकूब आज ईमानदारों को एक रूहानी असूल देना चाहता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और मेरी दुआ है कि हम खुदा की फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करें और इब्लीस का मुकाबला करें, तो बाइबल मुकद्दस ये गारंटी करती है कि इब्लीस हमसे भाग जाएगा। खुदावंद हमें अपनी ताबेदारी और फरमाबरदारी में रहने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इब्लीस और उन तमाम आजमाइशों पर गलबा हासिल कर सकें जो हमें खुदा से दूर करती हैं। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद हमें तौफीक दी कि हम तेरे बंदा याकूब से सीख सकें कि अगर हम तेरी फरमाबरदारी में हैं तो तेरी फरमाबरदारी में ये ताकत है कि वो इब्लीस का मुकाबला कर सकती है। हर ईमानदार जो तेरी फरमाबरदारी में है वो इब्लीस का मुकाबला कर सकता है और वो हमसे भाग जाएगा। तमाम ईमानदारों को खुदावंद ये तौफीक अता फरमा कि वो तेरी फरमाबरदारी में रहे और इब्लीस और तमाम इंसानी और नफसानी ख्वाहिशों का मुकाबला करके फ़तहमंद रूहानी ज़िंदगी बसर करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन।